عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے حوالے سے چند اہم باتیں۔ کیا عاشورہ کا روزہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے؟ نہیں، کیونکہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو دین مکمل ہو جانے کے بھی بہت بعد میں پیش آیا۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد، جبکہ 10 محرم کا روزہ تو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بڑے اہتمام سے رکھا جاتا تھا، اور نہ صرف اس امت میں بطور خاص بطور شعار، بلکہ اس سے پہلے اقوام میں بھی بطور شعار یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم انجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق فیہ فرعون، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا، اسی لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونے کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اصل مصدقا لما بین یدی، دین تو ہمارا ایک ہے، اور تم لوگوں نے تو تبدیلیاں کر دی، پھر گئے تحریف کرتے ہو۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ ہمارے دین کی بنیاد مخالفت یہود و نصارہ پر ہے، یعنی جو کام جس طریقے سے یہود و نصارہ کریں ہمارے دین میں اس کے الٹ ہے، اس کے متضاد ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی، جبکہ ہمارے تو سارے دین کی بنیاد ہی مخالفت یہود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو ہم 9 کا روزہ رکھیں گے۔ مگر اگلے سال محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس حوالے سے محدثین کی آراء مختلف ہیں کہ کیا 9 کا روزہ رکھنا چاہیے مخالفت یہود میں، یا سنت پر عمل کرتے ہوئے 10 کا رکھیں، یا یہ کہ 9 اس کے ساتھ ملائیں یا اس کے ساتھ 11 ملائیں۔ تو اس حوالے سے ٹوٹل 3 روایات ہیں۔ سب سے پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یعنی سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 محرم کا روزہ رکھا۔ اب دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے حوالے سے ہے، تو جو 10 کا روزہ رکھتے ہیں وہ سنت پر عمل کرتے ہیں، جو 9 کا رکھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ 10 کا روزہ رکھنے والے سنت پر عمل، 9 کا روزہ رکھنے والے آپ کے فرمان، آپ کی خواہش، حدیث پر عمل۔ اور 9 اور 10 دونوں کا رکھنے والے افضلیت کو پاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد حرمت والے مہینوں میں سے سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اور جو کسی وجہ سے 9 کا نہیں رکھ سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ 10 کے ساتھ 11 کا رکھ لیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک روایت ہے، اگرچہ اس کی سند میں کچھ مقال ہے کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ ضعف ہے، اور بعض نے اسے صحیح بھی کہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو چونکہ محرم کے روزوں کی ویسے ہی فضیلت ہے تو 10 کے ساتھ 11 کا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، صرف 9 کا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، صرف 10 کا رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ 9 اور 10 یا 10 اور 11 ہر طرح سے ٹھیک ہے، کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں بہت وسعت ہے، 9 والا 10 کو یا 10 والا 9 کو یا اس طرح 10 والا 11 کو کوئی کسی کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ محرم کے روزوں کی ویسے ہی فضیلت ہے، اور فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162، 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت میں فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ صغیرہ گناہ ہیں، وہ گناہ کہ جس پر شریعت میں کوئی حد، کوئی وعید، کوئی لعنت نہیں ہے۔ جو چھوٹی موٹی ہم غلطیاں کرتے ہیں، بعض غفلتیں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو یہ ان کا کفارہ ہے، جبکہ کبائر کے لیے توبہ ضروری ہے۔